جی انوار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سر بات یہ ہے کہ مہنگائی تو گورنمنٹ بھی کرنا شروع کر دیتی ہے. ابھی دیکھ لیں رمضان سے پہلے یہ انہوں نے 10 روپے چینی پہ بڑھا دیے. اب آپ اتوار بازار میں جا کے دیکھیں 15 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, سب ان سے وہ بتا لے رہے ہوتے ہیں جتنے بیچ رہے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنی گھر کی سبزی فری میں لے جاتا ہے, تو وہ مہنگائی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ بہت بہت شکریہ. بہت سارے پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہے ہیں جو عوام کی اپنی آبزرویشنز ہیں. اب وہ اتوار بازار کی ایک ایگزامپل دی, وہاں بطخور بیٹھے ہوتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ مہنگائی کیوں ہو رہی, پہلے آپ نے ایک کارن میں بھی بات کی کہ حکومت ذمہ دار ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت ذمہ دار ہے. دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے اس کی بنیاد پہ اس کا امپیکٹ تمام جگہ پہ ہوتا ہے, تمام صوبوں پہ ہوتا ہے. صوبے تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ٹھیک ہے. اب سیل ٹیکس آپ نے بڑھا دیا, مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. آپ نے 11.5% سے 12% ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیا, مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. آپ نے مہینے میں 4 دفعہ بجلی کے ریٹ بڑھائے, مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. آپ نے سوئی گیس کے ریٹ بڑھائے, مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. آپ نے لوڈنگ شیڈنگ شروع کی. کسی فیکٹری میں اگر 1 لاکھ یونٹ تیار ہوتے تھے تو وہ 40,000 30,000 پہ سپلائی سائیڈ آپ کی خراب متاثر ہوئی, ٹھیک ہے. اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, پیداواری لاگت بڑھ گئی, اضافہ ہو گیا. اس کے بعد جس طور پہ فیکٹریاں لے آف ہوا, فیکٹریاں بند ہوئی, بے روزگاری بجلی نہیں تھی تو فیکٹری کہاں سے چلتی, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے عوامل ہیں جو کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اور اگر حکومت کا قبلہ درست ہو, ٹھیک ہے, اور حکومت اپنی اس ریٹ کو منوانا چاہے. ہمیں سر ایک اور کالر ہمارے ساتھ آئیں گے. عزیر صاحب ہمارے ساتھ آئیں گے موجود ہیں ناظرین لاہور سے. جی عزیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں کنٹریبیوٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ از اٹ پاسبل فار یو ٹو کیری آؤٹ اے کمپیریزن بٹوین مڈل ایسٹ پرائسز ایز ویل ایز یور لوکل پرائسز. میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ اس پرائس کو کریں, بٹ اس کو افیکٹو سسٹم کو دیکھیں کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ ایک چیز فکس کر دی جاتی ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو چینج کر سکے. عزیر صاحب کا ایک پوائنٹ ہے, عزیر صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی. وہاں پر گورنمنٹ, یس میں یہی کہتا ہوں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ, میں نے پہلے بات کی, ریٹ آف دی گورنمنٹ اینڈ پرائرٹی آف دی گورنمنٹ. گورنمنٹ کی ترجیح کیا ہے؟ گورنمنٹ کیا اپنے عوام کو, اگر عوام ہے نہیں, اگر اپنے عوام کو اشیاء خرد و نوش, ضروری اشیاء سستے داموں مہیا کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کی پرائرٹی کیا ہے, اس کی ترجیحات کیا ہیں, اس کی پالیسی کیا ہے. کیا وہ تمام ایسی فوڈ آئٹمز ہیں ان کے اوپر اس کی ڈیوٹی اس نے ختم کی ہوئی ہے؟ کیا اس کی سیل کے اوپر سیل ٹیکس ختم ہوا ہے؟ کیا اس میں جو ابھی موجودہ سیل ٹیکس ہے اس سے ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے؟ کیا ان کو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں؟ کیا حکومت ایسا مانیٹرنگ سسٹم لا رہی ہے کہ جو لوگ اس کی وائلیشن کرتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں, ان کو جرمانے ہوتے ہیں؟ کیا اس ملک میں جو مناپلی کنٹرول جو ایکٹ تھا اس کے بعد مسابقتی کمیشن آیا, اس کمیشن نے جس طور پہ کام شروع کیا تھا, جس طور پہ اس نے بڑے بڑے مغرب مچھ پکڑے, کروڑوں روپے جرمانے کیے, آج اس کو آپ نے ڈارمنٹ کر دیا. آپ یہ چاہتے ہیں کیا وہ لابی جس نے شوگر اسی لابی نے جو سینٹ میں بیٹھی, جو قومی اسمبلی میں بیٹھی, حکومتی لابی, وہ چاہتی ہے کہ یہ منوپلی کنٹرول سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے, یہ کمپٹیشن کمیشن ختم ہو جائے. کیوں چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں کھل کے کھیلنے کا موقع مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یا حکومتی لابی یا حکومت کے جو مین لوگ ہیں ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے عوام کو ان کی بنیادی اشیاء ضروریہ فراہم کرنے کے لیے لائن بنائیں. چھوٹا سا بریک لینا ناظرین, چھوٹا سا بریک کے واپس آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں اس گرانی کے حوالے سے, اشیاء ضروری قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا.